السلام علیکم دوستو، میں ہوں زوار حسین کامریڈ احباب۔ میں آج بہت دیر بعد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بیسیکلی اس میں کچھ میری فزیکل مسائل بھی تھے میڈیکلی، اور اس کے بعد کچھ مصروفیات بھی تھی۔ تو آج میں نے ایک نئے سرے سے آغاز کیا ہے، اور موضوعات جو ہے بیسیکلی میں اسی تلاش میں تھا کہ موضوعات جو ہیں ایسے تلاش کیے جائیں جس میں نفرت کا عنصر کم سے کم ہو، عصبیت کم سے کم ہو، تعصب کم سے کم ہو۔ تو میں بڑے دکھ سے بات کروں گا، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک پولیٹیکل بیٹ کرنے والا جرنلسٹ ہوں۔ تو بیسیکلی جرنلزم اور صحافت جو تھی، سیاست جو ہے، یہ اس کا چولیدہ عمل کا ساتھ کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی بات تو سیاست پہ ہی کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن سیاست پہ جو کچھ، سیاست کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ اتنا کچھ نفرت امیز مواد دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ ایک دوسرے سے لوگ متعصب ہو رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہمارے ارد گرد سوشل موضوعات ہیں، سماجی موضوعات ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی ہمیں تاریخ جاننے کی ضرورت ہے، جن کا ماضی آج اور کل جاننے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے ہم جو خوراک کھاتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں یہ کچن جو ہے، سب کے اپنے کچنوں میں مصروف رہے ہیں، فریج جو ہیں ابھی تک لوگوں کے گوشت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم خوراک پہ بات کریں گے کہ خوراک جو ہے یہ بیسیکلی کیسے شروع ہوئی، گوشت کھانا کیسا ہے، اور اس طرح یورپ میں کس طرح، ہمارے خطے میں کس طرح یہاں ارتقائی عمل جو ہے خوراک میں بھی وہ آگے جاتا رہا۔ تو احباب، خوراک کا سلسلہ جو ہے نا، یہ بیسیکلی مختلف ادوار میں گزرتا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب انسان غاروں میں رہتا تھا، اور وہاں ایک آزاد زندگی تھی اس کی، جنگلوں میں، غاروں میں۔ تو وہ جنگلوں کے پھل اور پودے جو بھی وہ کھا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے جب جانور کا شکار کیا تو اس کا گوشت جو تھا وہ کچا کھانے لگا۔ یہ انسان کی ابتدا تھی گوشت کھانے کی۔ لیکن جب آگ کی دریافت ہوئی، یہ آگ جو ہے اس کی دریافت ہوئی، تو پھر انسان جو ہے اس گوشت کو بھون کر بھی کھانے لگا اور ابال کر بھی کھانے لگا۔ پھر وقت کے ساتھ ارتقائی عمل جاری رہا، اور کاشتکاری کی طرف جب انسان آیا تو پھر گوشت کے ساتھ سبزیاں بھی جو تھیں وہ انسانی خوراک کا حصہ بننے لگیں۔ لیکن گوشت کے بارے میں بیسیکلی یہ ایک کنسیپٹ ہے، ابھی ہم نے بھی اس پہ بہت کھایا دوستوں نے، بلکہ ابھی تک میں نے کہا کہ فریج بھرے ہوں گے احباب کے۔ تو خیر، گوشت کھانے کے بارے میں یہ کنسیپٹ ہے کہ کیونکہ قدیم انسان جو تھا وہ جنگلوں میں رہتا تھا، بہت طاقتور تھا، وہ جانوروں سے، طاقتور جانوروں سے، اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور جانوروں سے مقابلہ کرتا تھا۔ تو گوشت جو ہے وہ طاقت دیتا ہے، یہ ایک کنسیپٹ تھا۔ اینی ہو، ابھی تک یہ کنسیپٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، حالانکہ جدید ریسرچ جو ہے وہ یہ آ چکی ہے کہ سبزیاں جو ہیں وہ بعض سبزیاں ایسی ہیں جو گوشت سے زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ تو ہم آتے ہیں گوشت کے کھانے کے عمل کی طرف۔ تو تاریخ کی طرف، تاریخ کی بات کریں گے تو جب آریہ یہاں آئے ہیں ہمارے خطے میں تو وہ گوشت کھاتے تھے۔ آریہ جو تھے وہ گائے کا گوشت کھاتے تھے، لیکن پھر جب یہاں جین مت آیا، جین مت نے آتے ہی یہاں گوشت پہ پابندی لگا دی، گوشت کھانے پہ، تو وہ گوشت کھانے کم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بدھ مت نے پابندی لگائی، ورنہ یہ جو ہمارا ہندوستانی معاشرہ ہے یہاں گوشت کھایا جاتا تھا۔ پھر ہندو معاشرے پورے میں گوشت جو ہے وہ کھانا تقریباً بہت ہی کم ہو گیا۔ لیکن جب ہمارے مسلم فاتحین یہاں آئے، کنگز آئے یہاں، مغلیہ دور رہا، ان لوگوں نے بڑی ایک رواداری کا ثبوت دیا۔ ان کے دور میں گوشت کم کھایا جانے لگا۔ ایون کی تاریخ میں یہ ہے کہ اکبر بادشاہ جو تھے ان کے باورچی خانے میں گوشت آتا ہی نہیں تھا، یعنی گوشت پکتا ہی نہیں تھا ان کے ہاں۔ تو اس طرح کا ہمارا کلچر تھا۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ انگریز آئے ہیں تو انہوں نے پھر یہاں پہ آ کے مختلف طرح کا ایک تہذیب اور کلچر دیا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ خوراک جو ہے اس نے عالمی تجارت پہ اور خطوں کو ملانے میں کیا کردار ادا کیا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگلوں میں رہتا تھا انسان، تو جب ہمارا سماج جو ہے، انسانی سماج جو ہے، ارتقاء کے ایک ایسے عمل پہ پہنچا جو صنعتی انقلاب سے پہلے کا جاگیرداری نظام کا، یعنی آج سے کچھ 4-5
دہائیاں صدیاں پہلے. تو اس دور میں جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے اور جب یہ تجارت شروع ہوئی ہے سمندر کے راستے، شپس کے راستے، لیکن پہلے جو تھی وہ ہوتی تھی زمینی راستوں سے. تو واسکو ڈے گاما جو تھے نا، وہ ان کی ریسرچ تھی کہ یہ جو مسالہ جات کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں یہ انڈیا کے مغربی جنوبی حصہ میں، انڈیا کے مالابار کے ساحل پر یہ وہاں پہ مسالہ پائے جاتے ہیں. تو وہ اس نے پہلا سفر جو ہے وہ زمینی راستے پہ کیا اور وہ بہت زیادہ وہ لے کر گیا مسالے. اور وہ یورپ، مغربی یورپ میں تو وہاں تو پتہ ہی نہیں تھا کالی مرچ کیا ہوتی ہے، یہ مسالہ جات کیا ہوتے ہیں. تو جب یہ مسالہ جات گئے ہیں تو وہ جو ایلیٹ کلاس تھی ان کے لیے ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا. ان کے کھانے ذائقہ دار بنتے تھے اور گوشت محفوظ رہا کرتا تھا. تو اس کی بہت مانگ تھی اور بہت منافع کمایا جاتا تھا. واسکو ڈے گاما نے دوسرا سفر جو تھا وہ کیا شپ پہ، جہاز پہ. تو اب ہم آتے ہیں کہ مسالوں کی تلاش میں، مسالے چونکہ بڑے منافع خور تھے. ہمارے عرب خطے میں انگریز بھی آئے، ترک بھی آئے، فرانسیسی بھی آئے مسالہ جات کی تلاش میں. تو کولمبس جو تھے ان کی بڑی خوبصورت ایک ہسٹری ہے اسی حوالے سے، خوراک سے جو ریلیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بھی جب نکلے ہیں تو وہ مسالوں کی تلاش میں نکلے تھے کولمبس. لیکن ہوا یہ کہ وہ جب سفر کر رہے تھے تو دوران سفر ایک شمال کی بجائے انہوں نے مغرب کی طرف موڑ لے لیا تو امریکہ پہنچ گئے، تو امریکہ دریافت ہو گیا. تو یعنی یہ کولمبس کا امریکہ دریافت کرنا بھی یہ خوراک سے جڑا ہے اور اس سے کلونیلزم بھی آیا ہے، گلوبلائزیشن ہوئی ہے. یہاں یہ پہنچے ہیں، جیسے یہاں واسکو ڈے گاما آیا تھا، پرتگالیز آئے تھے، پھر انگریز آ گئے. تو جو فرانسیسی اور پرتگالیز، جو فرانسیسی تھے انہوں نے یہاں پہ جب تجارت شروع کی مسالہ جات کی، انہوں نے پہلے تو جو عرب تاجر تھے ان کے لیے وہ زوال کا باعث بنے. تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ جب ریاستیں لڑتی تھیں آپس میں، ہماری جو صوبائی ریاستیں ہوتی تھیں، انڈیا کی جو راجے تھے وہ آپس میں جھگڑتے تھے، تو ان کو ضرورت تھی طاقت کی. انہوں نے ہائر کیا غیر ملکی طاقتوں کو کہ آپ ہماری سپورٹ کریں. تو اس طرح انہوں نے ایگریمنٹ کیے کہ ہمیں یہ ٹیکسز نہیں دینے پڑیں گے، ہماری تجارت جو ہے وہ پھلے پھولے گی. یعنی اس طرح پھر انہوں نے قدم جمائے اور اس کے بعد ہم نے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک کالونی بن گیا ہمارا ملک گوروں کا. تو جب یہاں گورے آئے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی کھانے پینے کا جو طریقہ تھا وہ یورپ کا تھا، لیکن وہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو کھانے کا سسٹم تھا، جو کلچر تھا، اس طرح یہاں کے لوگ کھاتے پیتے تھے، انہوں نے اسی طرح سے کھایا پیا. ہاں لیکن اپنے ساتھ وہ ٹیبل لے کر آئے، کرسی لے کر آئے، میز لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چھری کانٹا لے کر آئے، کچھ تہذیب جو تھی وہ لے کر آئے کھانا کھانے میں. لیکن وہ ایلیٹ کلاس کی تہذیب تھی. اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یورپ میں چھری کا استعمال تو بہت بعد میں آیا ہے، سب سے پہلے چمچ کا استعمال آیا ہے. تو چمچ جو ہوتا تھا وہ کھانے کے لیے، جو کھانا کھانے کہیں جاتے تھے صاحب دعوت پہ، تو وہ اپنی جیب میں ایک چمچ رکھ لیا کرتے تھے اور اپنا ہی چمچ لے کر دعوت میں جایا جاتا تھا. تو آپ کو یہ بہت مرتبہ آپ سنتے ہوں گے، کئی مرتبہ فلاں کا چمچہ ہے. تو وہ اسی وجہ سے پھر یہ چمچہ ہونے کا جو تانا یا طنز کیا جاتا ہے، وہ چونکہ جیب میں ہوتا تھا کھانا کھانے کا چمچ، تو اس لیے اس کو چمچہ کہا جاتا ہے. کانٹا جو ہے یہ بعد میں شروع ہوا، لیکن کانٹا کی چرچ نے بڑی مخالفت کی تھی، کانٹے سے کھانا نہ کھایا جائے، کیونکہ وہ ایک یونانی شہزادی کی کہانی سے وابستہ تھا کہ کانٹے کی طرح کا اس نے کوئی کھانے کے لیے استعمال کیا تو اس کی موت ہو گئی تھی. خیر گورے جب یہاں آئے ہیں تو انہوں نے بھی گوشت بھی کھایا. تو گوشت کے حوالے سے یہ ہم فوکس کریں کہ چونکہ آپ نے بہت عید پہ گوشت کھایا ہے تو ہم گوشت کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کرتے ہیں آج. تو دوستو گوشت جو ہے یہ بیسیکلی 1960 سے لے کر اب تک اس کی جو پیداوار ہے اس میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس میں ایک وجہ تو آبادی میں اضافے کی ہے، لیکن سب سے عام وجہ جو ہے وہ آمدنی میں اضافہ کی ہے. چونکہ گوشت جو ہے یہ امارت کی علامت ہے. گوشت وہ لوگ کھاتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دہائیوں میں پاکستان میں بھی کس قدر تیزی کے ساتھ گوشت کھانے کا رجحان تقویت پکڑا ہے. اب تو کھایا ہی گوشت جاتا ہے ہر طرف. تو یہ بیسیکلی
ورنہ ہماری تاریخ پاکستان کی یہ ہے کہ یہاں پہ دعوتوں میں شادی بیاہ پہ گوشت پکتا تھا، یا کوئی مہمان آئے تو گوشت پکتا تھا، تو یا کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا تھا کہ آپ گوشت کا شوربہ پئیں، گوشت کھائیں. اینی ہو، تو اب گوشت جو ہے یہ ایک گلوبلائز ہو کر ایک ایسا بزنس، ایک ایسی فوڈ بن چکا ہے جو انٹرنیشنلی کھائی جاتی ہے ہر جگہ پہ، اور لوگ جو ہے وہ بہت ہی شوق سے گوشت کو کھاتے ہیں. تو آج جو ہے گوشت کی اگر ہم دیکھیں کہ کیا شرح ہے کھانے کی، تو دوستو جو مغربی یورپ ہے وہاں پر جو وہاں کا جو فرد ہے وہ سالانہ 80 کلو سے لے کر 90 کلو تک گوشت کھاتا ہے، یعنی اس قدر گوشت کھایا جا رہا ہے. اسی طرح جو تھوپیا جیسا غریب ملک ہے، یہ وہی میں نے جو بات کی ہے کہ یہ اکانومی سے جڑی ہوئی بات ہے، تو وہاں پہ 9 کلو کھاتا ہے فی فرد سالانہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ گوشت باہر بیچتا ہے، اور اس پہ جو سماجی اور مذہبی پابندیاں ہیں وہاں فی فرد جو ہے وہ 4 کلو سالانہ گوشت کھاتا ہے، اور مسلم تعداد زیادہ ہوگی. تو دوستو یہ گوشت کھانے کی اس وقت اتنی تیزی سے شرح بڑھی ہے. تو ابھی گوشت سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی دعوتوں سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، تو وہ پھر کسی اگلی ملاقات میں کریں گے، اگلی کسی گفتگو میں کریں گے. تو اس بلاگ میں ایک دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ توہمات جو ہیں یہ بھی بہت جڑی ہوئی ہیں خوراک کے ساتھ. مثلا یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانا کھاتے ہوئے باہر سے کوئی اسی دوران کوئی فرد آ جاتا ہے، تو یہ کنسیپٹ تھا، یہ مت تھی کہ یہ نظر بد لگ جائے گی ہمارے کھانے کو، تو یا تو اس کے سامنے نہ کھایا جائے یا اس کو کھانے میں شامل کر لیا جائے. پھر ایک یہ بھی کنسیپٹ تھا کہ جو لڑکی ہنڈیا یا کٹوری چاٹتی ہے تو اس کی شادی پہ بارش ہوتی ہے. یہ ہماری ایک میتھالوجی تھی جو لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے تھے. تو اینی ہو، اب سب سے ہم بات کریں گے کہ خوراک کے حوالے سے پاکستانی قوم جب کھانا کھاتے ہیں ہم سب لوگ، تو ایک کھڑبونگ ایک میدان جنگ کیوں بنتا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری تہذیبی پسماندگی ہے، ہماری ذہنی پسماندگی ہے. بیسیکلی یہاں جو سسٹم ہے معیشت کا، سماج کا، وہ ایسا ہے جس میں انفرادیت سکھائی جاتی ہے. فرد واحد کو بتایا جاتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی انڈیویجول ہیں، ترقی انڈیویجول ہے، مسائل انڈیویجولز ہیں، آپ کی پرسنالٹی انڈیویجول ہے. اجتماعیت اور شراکت جو ہے اس کا کنسیپٹ ختم کر دیا گیا ہے. تو دوستو جب ہم کسی دعوت میں ہم ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایک عدم تحفظ ہوتا ہے. ایک تو ہم جو کھانے والے ہیں وہ شرکت نہیں کرتے دوسرے لوگوں کی کہ وہ بھی شامل ہیں. میرے جیسے آپ جیسے جو بزدل قسم کے لوگ کہہ لیں یا فرفہ کہہ لیں، تو وہ ایک پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو کھانا نہیں ملتا. تو جو حلہ بولتے ہیں وہ کھانا کھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ اگر ترتیب سے کھایا جائے یورپ کی طرح وہ لائن میں لگ کے کھاتے ہیں تو بڑے مہذب طریقے سے کھا سکتے ہیں. تو یہ ہماری ذہنی اور فکری پسماندگی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ان پسماندگیوں سے نکلیں اور اپنے آپ کو دوسروں کی طرح خوراک کھانے میں بھی مہذب بنائیں. اور خوراک کھانا جو ہے وہ صرف خوراک نہ کھائی جائے، اس میں ہم اپنی تہذیب کو بھی مد نظر رکھیں اور اس میں اپنی جسم کی ضروریات کو مطابق خوراک کھائیں. تو دوستو یہ میرا آج کا ولاگ تھا. اس ولاگ کے لیے میں نے ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی بک سے اور علی عباس جلال پوری کی بک سے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے BBC کی ویب سائٹ سے لی ہیں. میں مشکور ہوں ان کا. اور دوستو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا ولاگ، اور آپ مجھے رائے دیں گے کہ سیاسی موضوعات پہ بات کی جائے یا جو میں نے ابھی آپ سے سماجی موضوع پہ، خوراک کے موضوع پہ بات کی ہے، فوڈ کے موضوع پہ، غذا کے موضوع پہ بات کی ہے. ابھی اس میں بہت سے پہلو تشنا ہے لیکن لمبی ولاگ ہو جائے گی. تو مجھے آپ نے رائے دینی ہے کہ میں سلسلہ یہ آپ کو میرا کیسا لگا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں جلد ملیں گے. اب تاخیر نہیں ہوگی. آپ سب دوست اپنا بہت خیال رکھیے.